بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ جمہور کی آواز AM اردو پر دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور ان دنوں باہوبلی بنے ہوئے ہیں، گنڈاسا اٹھایا ہوا ہے، وفاق کو دھمکیاں، حکومت کو دھمکیاں، دفاعی اداروں کو دھمکیاں، لیکن سوات کے جلسے کی ناکامی کا غصہ وفاقی حکومت پہ یا اداروں پہ نکالنا اچھی بات نہیں ہے۔ گنڈاپور صاحب مرضی کا مقام انہوں نے منتخب کیا، تحریک تحفظ آئین پاکستان جو بنائی ہوئی ہے، اصل میں تو وہ تحریک انصاف ہی ہے، باقی اس میں محمود خان اچکزئی شامل ہے، ایک دو جماعتیں اور ہے وہ تحریک انصاف۔ مرضی کا مقام سوات میں، پھر جناب کرسیاں جو لگائی گئی تھیں وہ بھی نہیں بھر سکے، پنڈال بننا تو دور کی بات، آدھے سے زیادہ پنڈال خالی تھا۔ کچھ عزت رکھنے کے لیے سرکاری ملازمین کو بسوں میں بھر کر لایا گیا، سرکاری وسائل استعمال کیے گئے، اس کے باوجود یہ جلسہ برے طریقے سے ناکام ہوا، بڑھ گیا، فارغ ہو گیا، ناکام ہو گیا، جو مرضی لفظ کہنے۔ اور جو خیبر پختونخوا کے عوام ہیں ان کو بھی اب اس چیز کا احساس جو ہے وہ ہو چلا ہے کہ یہ جو PTI ہے، دھوکے باز جماعت ہے، فراڈ ہے، فریب دیتے ہیں، یو ٹرن لیتے ہیں، اس وجہ سے عوام نے اس جلسے میں شرکت نہیں کی۔ آپ فوٹیجز اٹھا کر دیکھ لیں، جو سٹیج سے آگے کا حصہ ہے وہ بھرا ہوا نظر آئے گا، باقی آپ کو پیچھے پورا پنڈال خالی نظر آتا ہے۔ یہ کئی فوٹیجز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ موجود بھی ہیں کہ سرکاری وسائل استعمال کرنے کے باوجود جلسہ جو تھا وہ برے طریقے سے پٹ گیا۔ یہ جو نالائق نااہل طریقے سے خیبر پختونخوا کی حکومت چلائی جا رہی ہے، اس سے اس حکومت کی اور اس جماعت کی جو مقبولیت ہے اس میں تیزی سے کمی بھی واقع ہو رہی ہے، کہ عوام جو ہے وہ اب کوئی بھی سیاسی جماعت اب وہ جھوٹے وعدوں میں، فریب میں نہیں آنے والے، نہ وہ اب سبز باغ دیکھنا پسند کرتے ہیں، وہ اپنے کام چاہتے ہیں، وہ اپنے جو ایشوز ہیں ان کا حل چاہتے ہیں۔ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، امن و امان ہے، دیگر مسائل ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی تو پھر لوگوں کا اعتماد اٹھتا چلا جائے گا، اور خیبر پختونخوا کی حکومت سے اٹھ گیا ہے۔ اسی وجہ سے اپنی حکومت، پسند کا مقام، پسند کا شہر ہونے کے باوجود جلسہ گاہ کو بنا نہیں جا سکا، اور وہاں پہ بار بار چلے موسم کو بھی ایک بہانہ یہ کہہ سکتے ہیں، بارش ہو رہی تھی، وہاں پہ لوگوں کو بار بار یہ اسٹیج سے لاؤڈ سپیکر سے اعلان کرتے رہے کہ لوگ واپس نہ جائیں، لیکن لوگ واپس چلے گئے، کیونکہ یوں توڑ پھوڑ، انتشار، احتجاج، ہنگامہ، دھرنے، یہ سیاست اب عوام پسند نہیں کرتے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی بھائی آپ ہمارے جو مسائل ہیں پہلے ان کو جو ہے وہ حل کریں، جو سرکاری وسائل ہیں ان کو اس طرح کے جلسوں پر لگانے کی بجائے عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے۔ میں ٹیکس نہیں لگانے دوں گا، میں فاٹا، اور پھر جس طرح کے وہ گنڈاسا اٹھا کر تقریر کرتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب، وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اتنا بلو دی بیلٹ چلا جائے
اور اس قسم کی گفتگو کرے جو اس کے عہدے کے شایان شان نہ ہو۔ لیکن یہاں پر تو جب ان کا لیڈر بانی پی ٹی آئی وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا تو جیسی کوکو ویسے کوکو کے بچے۔ آپ نے اس کی بھی تو تقریریں سنی نا، اوے میں تمہیں دیکھ لوں گا، اوے آئی جی، اوے ایس ایچ او، اوے ایس پی، یہ تو اس کے الفاظ ہوتے تھے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ابھی تک بھی یہی کہتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں نہیں اس نے بات کی ڈیالہ میں کہ اگر بشرا بی بی کو کچھ ہوگا تو میں جنرل عاصم منیر کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو دیکھ لوں گا، میرا ٹارگٹ ہی وہی ہے۔ یعنی کہ آرمی چیف کو جیل میں بیٹھا ہوا شخص دھمکیاں دے رہا ہے، ڈھون ہے نا بھائی، یہ عالم ہے، یہ صورتحال ہے۔ اور اسی طرح یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں یہ بھی جناب، میں کسی کو ٹیکس نہیں لگانے دوں گا، اگر یہاں پہ کوئی ٹیکس لگانے آیا یا ٹیکس وصولی کرنے آیا تو آئے گا تو اپنے پاؤں پر، جائے گا کندھوں پر۔ یعنی کہ آپ لاشیں بچھانے کی بات کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ ہو کر، اس کے اوپر تو آپ کے اوپر مقدمہ بن سکتا ہے کہ آپ وفاقی حکومت کو دھمکیاں دے رہے ہیں، وفاق کو، ریاست کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ پہلے ہی آپ کے اوپر بہت سے کیسز ہیں، یہ ایک اور کیس جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایسی باتیں نہ کریں، اپنی ناکامی، اپنی نااہلی اس کو چھپانے کے لیے چڑھائی اداروں پر مت کریں۔ آپ ہی تھے نا، آپ کی کابینہ کے لوگ ہی تھے جو وہاں کی خیبر پختونخوا کی اسٹیبلشمنٹ سے ملے، کور کمانڈر سے ملے، خود جا کر ان کی منتیں ترلے کی۔ یہاں پہ بھی جب آپ اجلاسوں میں آتے ہیں تو آپ وفاق کو اپنے مکمل تعاون پہ یقین دلاتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ واپس جاتے ہیں تو آپ کی جو اندر کی سیاسی مجبوریاں ہیں وہ آپ جاگ جاتی ہیں، جو کہ عمران خان کے ساتھ بھی آپ نے رہنا ہے، اور پھر اگر آپ نہیں رہیں گے تو وہ سوشل میڈیا آپ کی ایسی تیسی کر دیتا ہے، اور پھر آپ اس سے بھی گھبرائے ہوئے ہیں۔ تو یہ معاملات ہے، پہلے تو اپنی آپ پوزیشن سیٹ کریں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، کہنا کیا چاہتے ہیں۔ صوبہ اس طرح نہیں چلتا، حکومت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتی ہے جو کہ آپ نے خراب کی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو ابھی تک اپنی پسند کا نہ چیف سیکرٹری ملا نہ آئی جی ملا، کہ آپ جو ہے وہ ضد اور انا کا ایک بت جو ہے وہ کھڑا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جلسے کریں، احتجاج کریں، پرامن کریں، لیکن صوبے کے جو عوام ہیں ان کی فلاح و بہبود کی طرف بھی توجہ دیں۔ وہ عوام جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسائل ہو رہے، لیکن آپ کو کیا ایسی مجبوری ہے کہ آپ یہاں پہ کچھ اور بات کرتے ہیں وفاق میں، اور صوبے میں جاتے ہی جو آپ کے اندر کا جو سلطان رہی ہے اور باہوبلی ہے وہ جناب جاگ جاتا ہے، اور آپ گنڈاسا لے کر جو ہے سب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس طرح نظام حکومت، امور حکومت نہیں چلتے۔ اپنی ناکامیوں اور اپنے نااہلیوں کا ملبہ جو ہے کسی اور پہ مت ڈالیں، اپنی پرفارمنس بہتر بنائیں۔ جو عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے اس مینڈیٹ پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ پاکستان زندہ باد۔